یہ 25 مئی 1979 کی دوپہر تھی۔ امریکن ایئر لائنس کی فلائٹ 191 لاس اینجلس جانے کے لیے تیار تھی۔ مسافروں نے اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لی تھی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ نے ہنگامی راستوں کے بارے میں بتا دیا تھا، اور ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب آخری بار تھا۔ ان میں سے کوئی بھی مسافر اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ جیسے ہی طیارہ رن وے سے اڑان بھرنے والا تھا، کچھ ایسا ہوا جو پوری دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک آواز آئی، ڈیم۔ یہ آخری لفظ تھا جو اس طیارے کے بلیک باکس میں ریکارڈ ہوا۔ صرف 31 سیکنڈ بعد یہ طیارہ زمین سے ٹکرا گیا۔ 271 مسافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ امریکہ کی سرزمین پر ہوا بازی کی تاریخ کا بدترین حادثہ تھا، لیکن اس حادثے نے ہوا بازی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج آپ جس طیارے میں بھی بیٹھتے ہیں وہ اس حادثے کی وجہ سے محفوظ ہے۔ میرے چینل اصل سین پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے 1979 کے اس بدترین حادثے کی، جس سے سینکڑوں زندگیاں تو لیں، لیکن لاکھوں زندگیاں بچانے کا سبب بھی بنا۔ یہ طیارہ تھا میک ڈونلڈ ڈگلس DC-10، اپنے وقت کی جدید ترین انجن والی مشین۔ 1970 کی دہائی میں یہ امریکن ایئر لائنس کا فخر تھا۔ 25 مئی 1979 جمعہ کا دن تھا۔ میموریل ڈے ویکینڈ شروع ہو رہا تھا۔ شکاگو کے اوہیر ایئرپورٹ پر رش تھا۔ فلائٹ 191 میں 258 مسافر سوار تھے، جن میں کتابوں کی نمائش میں جانے والے مصنف، چھٹیاں منانے جا رہے خاندان، کاروباری سفر پر نکلے لوگ، اور آسٹریلیا، آسٹریا، بیلجیم اور ہالینڈ سے آنے والے مسافر۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب آخری سفر ہے۔ دوپہر 3:02 اور 38 سیکنڈ پر فلائٹ 191 کو ٹیک آف کی اجازت مل گئی۔ 10,000 فٹ لمبے رن وے پر طیارہ دوڑنے لگا۔ رفتار بڑھنے لگی، 100 میل فی گھنٹہ، 150 میل، 175 میل فی گھنٹہ۔ جب طیارہ 175 میل فی گھنٹہ کی رفتار پر پہنچا تو وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بایاں انجن جو 9,000 پاؤنڈ یعنی 4,000 کلوگرام وزنی تھا، طیارے سے الگ ہو گیا۔ یہ انجن پروں کے اوپر سے ہوتا ہوا پیچھے کی طرف جا گرا۔ یہ انجن رن وے پر 8,000 فیٹ تک گھستا چلا گیا۔ طیارے کے بائیں بازو سے ہائیڈرولک نظام اور بجلی کی تاریں کٹ گئیں۔ سفید دھواں نظر آنے لگا۔ ایئرپورٹ کے کنٹرولر نے کہا، امریکن 191، آپ واپس آنا چاہیں گے کس رن وے پر؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پائلٹ کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا انجن ہی غائب ہے۔ وہ تو سامنے دیکھ رہے تھے، جدید ترین طیارے میں کوئی انتباہی نظام نہیں تھا کہ انجن گر گیا ہے۔ طیارہ 300 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا، پر اب بھی برابر تھے۔ پائلٹس نے طیارے کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن 31 سیکنڈ بعد طیارہ بیٹھ گیا 300 فیٹ سے سیدھا زمین کی طرف۔ دوپہر 3:04 اور 5 سیکنڈ پر فلائٹ 191 زمین سے ٹکرا گئی۔ طیارہ ایک کھیت میں گرا، موبائل ہوم پارک سے ٹکرایا، آگ کا ایک بڑا گولہ بن گیا۔ 271 افراد میں سے کوئی نہ بچ سکا۔ دین سرگنانی شکاگو پولیس میں تھے۔ وہ اس دن ایئرپورٹ پر گشت کر رہے تھے۔ میں نے دھواں دیکھا تو سمجھا کوئی ڈرل ہو رہی ہے۔ پھر ریڈیو پر آواز آئی، میدان پر حادثہ۔ جب وہاں پہنچے تو جو منظر دیکھا وہ زندگی بھر نہیں بھلا سکتے۔ لاشیں جل کر ایسی ہو گئی تھی کہ پہچانی نہیں جا سکتی تھی۔ فائر فائٹرز نے کہا، ہم 4 منٹ میں پہنچ گئے تھے۔ دھواں اتنا گھنا تھا کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب باڑ کاٹ کر اندر گئے تو زمین پر گہری لکیر دیکھی جو طیارے نے بنائی تھی۔ پوری تباہی تھی، ہم کچھ نہیں بدل سکتے تھے۔ حادثے کے فوراً بعد تفتیش شروع ہوئی۔ NTSB نے پورا ملبہ اکٹھا کیا۔ تفتیش کاروں نے جاننا چاہا آخر انجن الگ کیوں ہوا، اور بڑا انکشاف۔ پتہ چلا کہ اصل غلطی مینٹیننس کے دوران ہوئی تھی۔ میک ڈونلڈ ڈگلس کمپنی نے ہدایت دی تھی کہ انجن کو نکالنے کے لیے پہلے انجن الگ کرو اور پھر اس کا سہارا الگ کرو۔ لیکن امریکن ایئر لائنس نے کیا کیا؟ امریکن ایئر لائنس نے وقت بچانے کے لیے انجن اور پائلن دونوں ایک ساتھ نکالنے کا طریقہ اپنایا۔ اس سے 200 گھنٹے کی محنت بچ جاتی تھی، اور یہ کام انہوں نے فورک لفٹ سے کیا۔ فورک لفٹ اتنی دقیق نہیں ہوتی، اس سے انجن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حادثے سے 2 ماہ پہلے تلاسا، اوکلاہوما میں مینٹیننس کے دوران یہی ہوا۔ انجن کا ڈھانچہ کمزور ہو گیا، بالکل ویسے جیسے کوئی مشین بار بار استعمال کرنے سے کمزور پڑ جاتی ہے۔ NTSB نے کہا، یہ پیسے بمقابلہ سیفٹی کی جنگ تھی، اور اس بار پیسے جیت گئے۔ لیکن ایک سوال باقی تھا، لیکن ایک انجن نہ ہونے کے باوجود طیارہ اڑ سکتا تھا۔ ڈیزائن ایسا تھا تو پھر پائلٹ کنٹرول کیوں کھو بیٹھے؟ جواب، جب انجن الگ ہوا تو ہائیڈرولک لائٹیں کٹ گئیں، دوسرے اہم نظاموں کو پاور دیتی تھی۔
پائلٹس کو اسٹال کا انتباہ بھی نہ ملا، وہ اندھیرے میں اڑ رہے تھے۔ اس کے بعد ہوابازی کا نظام بدل گیا۔ سخت سبق ملا، لیکن قیمت بہت بھاری تھی۔ تبدیلی نمبر 1، مینٹیننس کے طریقے۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے تمام DC-10 طیاروں کے معائنے کا حکم دے دیا۔ امریکن اور کانٹیننٹل ایئر لائنز پر جرمانے لگے۔ مینٹیننس کے ہر طریقے پر نظر ثانی ہوئی۔ آج کوئی بھی ایئر لائن مینوفیکچرر کی ہدایت کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تبدیلی نمبر 2، انتباہی نظام۔ DC-10 کے وارننگ سسٹم بہتر بنائے گئے۔ پائلٹس کو اب اندازہ ہو سکتا تھا کہ انجن فیل ہو گیا ہے۔ تبدیلی نمبر 3، ڈیزائن میں تبدیلی۔ ہائیڈرولک نظام کو بہتر بنایا گیا۔ اب اگر ایک لائٹ کٹ جاتی ہے تو دوسری کام کرتی ہے۔ تبدیلی نمبر 4، ڈیٹا شیئرنگ۔ سب سے بڑی تبدیلی ڈیٹا شیئرنگ۔ پہلے ایئر لائنز اپنی غلطیاں چھپاتی تھیں، لیکن اس حادثے سے پتہ چلا کہ کانٹیننٹل ایئر لائنز بھی ایسے ہی مسائل کا شکار ہو چکی تھی، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آج پوری دنیا کی ایئر لائنز حادثات اور مسائل کی معلومات شیئر کرتی ہیں۔ اپریل 2024، آج 47 سال بعد۔ لیکن کیا واقعی ہم نے سبق سیکھ لیا؟ 2019 میں ایتھوپین ایئر لائنز کی فلائٹ 302 اور انڈونیشیا کی ایئر لائن فلائٹ 610 نے بوئنگ MAX 737 کو گراؤنڈ کروا دیا۔ وجہ ایک اور ڈیزائن کی غلطی۔ صارفین کے حق میں آواز اٹھانے والے راف نیڈرز، جن کی بھتیجی ایتھوپیا کے حادثے میں مری تھی، نے کہا سیفٹی ربر بینڈ کی طرح ہے، جب تک کھینچتے رہو تو ٹوٹتا نہیں، لیکن حد سے زیادہ کھینچو تو اچانک ٹوٹ جاتا ہے۔ فلائٹ 191 نے ہمیں سکھایا کہ سیفٹی پر سمجھوتہ مہلک ہو سکتا ہے، پھر بھی 40 سال بعد بوئنگ نے وہی غلطیاں دہرائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سیکھتے ہیں؟ امریکن ایئر لائنز فلائٹ 191 کے 271 مسافر اور عملہ اس لیے نہیں مرے کہ ہم انہیں بلا دیں، وہ اس لیے مرے کہ ان کی موت سے ہم سبق سیکھیں۔ اور آج آپ کسی بھی طیارے میں بیٹھتے ہیں اور فلائٹ اٹینڈنٹ آپ کو ہنگامی راستے بتاتی ہے، تو یہ رسک صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ان 271 افراد کی یاد ہے۔ اگلی بار جب آپ پرواز کریں تو ان 271 کو یاد کیجیے گا۔ اگر آپ ایسی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی سوچ بدل دیں تو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہر حادثہ ایک کہانی اور ہر کہانی ایک سبق ہے۔